اور یہ مناظر سلفی کبھی مناظر نہیں کریں گے اللہ کے صفات پر. ان کی توحید کیا ہے؟ وہ قبرستان والی توحید ہے، صرف قبرستان کی حد تک ہے ان کی. اور ابن تیمیہ کی ماں نے پتہ نہیں قبرستان میں کس سے کروایا، ٹھیک ہے نا. قبرستان میں ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا وہ مجھے نہیں معلوم کہ قبرستان سے ان کو اتنی نفرت ہے. ان کی توحید صرف محدود ہے قبرستان تک. اللہ کون ہے، اس کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے، اس کی توحید کا کیا مطلب ہے، اس کے صفات کیسے ہیں، یہ وہ کون ہے، رب ہمارا کون ہے، وہ زمین میں، وہ آسمان میں تو صفات، اس پہ یہ کبھی مناظر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے عقیدہ اتنا گندا ہے. ان سب مسلمانوں علماء کو سب کو پتا ہے، جو بڑے علماء ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کا عقیدہ کتنا گندا ہے. ایک بندر پرست قوم ہے یہ، ایک آسمانی بندر کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ، دوسروں کو مشرک کہنے والے اور دوسروں کو قتل کرنے والے کہ یہ مشرک، ان کو مارو. خود کبھی نہیں وہ بات کریں گے. اللہ یار ادھر بیٹھا ہے، آپ ان کے بزرگوں سے پوچھیں، وہی ان کے بزرگوں سے، یہ تو عتیق کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب ادھر آئے تھے نا، ڈاکٹر زبیر صاحب، ان کی حالت آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، دیکھی تھی. وہ منصوص من اللہ پہ تو مناظرہ ہوتا، موضوع انہوں نے خود چنا تھا. وہ ڈاکٹر زبیر صاحب عتیق عمری سے 10 گنا بڑھے ہیں، وہ اس کو انسان بھی نہیں مانتا ڈاکٹر زبیر صاحب اس کو، ٹھیک ہے نا. ادھر وعدہ نہیں کیا تھا. اب یہاں پہ مناظرہ ہوا تھا، کس طرح اس کی کیا ذلت ہوئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا. حالانکہ وہ اپنے چینل میں اپنے لڑکوں سے کیا کہتا تھا، اللہ یاری سے جا کے تم فٹ بال کھیلو، اللہ یاری کے ساتھ تم جا کے فٹ بال کھیل سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ یاری بخاری جو ہے کافی کے سب احادیث کو صحیح مانتا ہے. وہ پتہ ہے نا، وہ اپنے چینل میں کہتا تھا، اس نے کافی شیعوں کے پاس امامت کے کیا عقیدہ، اس پہ اس نے سیریزیں رکھی ہیں، ایک دو تقریر تو اس کی تحقیق ہے. ادھر آیا تھا، وہ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے میں یہاں سے جان چھڑا کے نکل جاؤں. آپ نے حالت دیکھی تھی نا، آپ نے حالت دیکھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا ہمارا کہ اگلا مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس وقت سے کیا وہی باغ کیا، ابھی تک نہیں آ رہا. ان سے کہا تھا کہ موضوع ہم تعین کریں گے، اگلا مناظرہ ابھی تک نہیں آیا جی، وہ آئے گا بھی نہیں. تو عرض یہ ہے کہ ابھی میرا چیلنج ہے جماعت سلفیہ کو، تو سلفی جماعت کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ اپنی علماء سے کہہ دو، اپنے اکابر سے کہہ دو کہ تم توحید کے علم بردار بنتے ہو نا مسلمانوں کے لیے. شرم کی بات نہیں ہے کہ تم توحید پہ مناظرہ نہیں کر سکتے، ذلیلو. صرف قبرستان کی حد تک تم مناظرہ کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں. اوئے اللہ کون ہے، اس کے صفات کے اسماء و صفات میں کیا ہو گیا ہے تم کو کہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہو. اشاعرہ جماعت عمریہ کے 95% اشاعرہ ہیں، اشاعرہ ماتوریدی 95% ہیں، یہ خود 5% بھی نہیں ہے. یہ جماعت ہے سلفی، تم ان سب کی تکفیر کرتے ہو کہ یہ مشرک ہیں، کیونکہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، اسماء و صفات کے تم ماننے والے ہو، ٹھیک ہے نا. شیعوں کی تکفیر کرتے ہو کہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، اسماء و صفات کے ماننے والے تم ہو. وہ کون سے اسماء و صفات؟ وہی کہ وہ بندر ہے، آسمانی بندر ہے، وہی اسماء و صفات آسمانی بندر ہے، اسی کی. اس پہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، یہ کوئی غیر اہم مسئلہ ہے کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کے صفات کیا، ٹھیک ہے. یہ کوئی کم اہم مسئلہ ہے بھائی. رب ہے تو قرآن ہے، رب ہے تو نبوت ہے، رب ہے تو شریعت ہے، رب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. اللہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی اگر نہیں ہے تو سب باطل ہے نا، سب جھوٹ ہے. وہ ویس اقبال اور وہ حارث سلطان، ان کی باتیں سب پھر صحیح ہوں گی نا. اگر اللہ ہی نہیں ہے تو مسلمان بننے کا فائدہ ہی کیا؟ سب ایک ایلوژن ہے، سب ایک کیا ہے، ایک توہم ہے، ایک سراب ہے، ایک خواب ہے، ایک غلطی ہے. تو یہ تو اساس ہے توحید، یہ تو سب کو پتہ ہے، کیوں اس پہ مناظرہ نہیں کرتے؟ ازواج کیا اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمارا چیلنج نہ صرف سلفیوں کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے، اشاعرہ ماتوریدیہ دیوبندیہ بریلویہ کے لیے بھی. جب بھی تمہارا کوئی عالم، وہ چھوٹے موٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ 5 سال مدرسے میں پڑھے، وہ تو عالم، وہ تو ایسے ہی، ان کا تو علماء کی گنتی میں نہیں آتا ہے. ان کا کوئی آدمی اگر تیار ہو تو ادھر آ جاؤ، لے کے آؤ اس کو. اور اسی طرح منصوص من اللہ پر یہ شعر حاضر ہے. ایک دفعہ مناظرہ ان کے بڑے سے ہو چکا ہے، ڈاکٹر زبیر، اسی موضوع پر ائمہ علیہ السلام منصوص من اللہ ہیں کہ نہیں ہیں. اور وہ شخص، اس کی تحقیق تھی، اس نے کئی سیریز کہتا ہے شیعہ مذہب میں منصوص من اللہ کے کانسیپٹ پر، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ اس کے جھوٹوں کو اور اس کے
اکاذیب کو سب کے سامنے برملا کیا تھا اور سب کو پتہ چل گیا. بہرحال میرے محترم ناظرین، یہ جو عتیق عمری ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آیا تھا کیونکہ اس پہ پریشر تھا، کیوں شاید نیو یارک وغیرہ سے اس کو چندے ملتے ہیں نا، ان کے پریشر کی وجہ سے آیا تھا. اور یہ آیا تھا تاکہ اسی لیے کہ مناظر نہ کرے، تاکہ مناظر نہ کرے. اور ان کے پاس، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، ان کے بقیہ علماء کو بھی پتہ ہے، ان کے مدارس میں پڑھنے والے لڑکوں کو بھی پتہ، عوام الناس کو بھی پتہ کہ یہ لوگ مناظر نہیں کر سکتے. لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ ہم مناظر نہیں کر سکتے نا. یہاں سے بھاگ کر ادھر جا کے اپنا یہ فتح مناتے ہیں. یہ کب تک کرتے رہے؟ یہ فراڈ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے ڈرامہ ہے. تمہارے اپنے لوگوں کو پتہ ہے یہ ڈرامہ ہے. تمہارے اپنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. او بھائی میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، تم آ کے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، پھر میں پاکستان آ جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر لینا. یا اور کیا چاہتے ہو؟ پھر میں ادھر سے فلائٹ لے لوں گا افغانستان کا، طالبان کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھے ذبح کر دیں. پہلے ٹارچر کر دیں، پھر تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو. تم ادھر آ جاؤ منصوص من اللہ پہ، تم مناظرہ کرو. تم ادھر آ جاؤ قرآن تمہارے مذہب میں، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، عائشہ کے ہاں، عثمان کے ہاں، ابی ابن کعب کے ہاں، عبداللہ ابن مسعود کے ہاں، زید. یہ قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ اس پہ آ کر مناظرہ کر لو نا. اس موضوع پہ مناظرہ کرو. کیا تمہارے پاس کتنی سنت ہے؟ سنت ہے ہی نہیں تمہارے پاس. اہل سنت کہلانے والے آؤ اس پہ مناظرہ کرو. تم بولو. ہمارے پاس لسٹ ہے بھائی، اساسی جو اختلافی مسائل ہمارے اور آپ کے درمیان. اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں یا نہیں؟ حدیث غدیر دلالت کرتی ہے ولایت پہ، امامت پہ یا نہیں؟ حدیث منزلہ دلالت کرتی ہے امامت پہ یا نہیں کرتی ہے؟ قرآن میں امامت، ہمارے پاس پورا لسٹ ہے. ہم حاضر ہیں بھائی. تم مرد بنو، اپنے علماء کو لے کے آؤ تاکہ وہ بھائی ہم سے رابطہ کر لیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور جب ہم کوئی موضوع دیتے ہیں کہ بھائی اس موضوع پہ مناظرہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میں کسی عمری مولوی کو میں مجبور کروں کہ بھائی تم نے اسی موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے. لیکن میرا حق بنتا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں مناظرہ نہیں کرتا، اور دلیل یہ ہے. دلیل یہ ہے کیونکہ جو ہی وہ دلیل دے گا پتہ چلے گا کہ یہ لوگ باطل پر ہیں. میرا ادعائی حق ہے، میرا ادعائی حق ہے نا. اوئے یہ لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحید پہ آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سلفی لوگ پاکستان ہندوستان میں کم سلفی ہیں، ان کے پاس ان کے پاس یونیورسٹیاں ہیں پوری دنیا میں. کیوں مناظر نہیں کر سکتے توحید پر؟ کیوں نہیں یہ وجہ نہیں بتا. اس لیے ہم مناظر نہیں کر سکتے آپ سے، نہیں کریں گے آپ سے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ میری باتیں حق ہیں، اسی وجہ سے کہ اس آسمانی بندر کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. اوکے میرے محترم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے.